انداز میں، جس انداز میں معاویہ لعین نے بات کی واللہ کے کر، اب انہی الفاظ کے ذریعے سے مظلوم کربلا جواب دیتے ہیں۔ مظلوم کربلا کیا فرماتے ہیں؟ یا معاویہ واللہ لقد ترکت من خیر منہ ابا و اما و نفسا، اے معاویہ واللہ تم نے اس کو چھوڑ دیا جو ماں کے لحاظ سے اور باپ کے لحاظ سے اور ذات اور شخصیت کے لحاظ سے یزید سے افضل و بہتر ہے، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ معاویہ کیا کہتا ہے؟ اے حسین ابن علی، اس سے مراد آپ اپنا ارادہ کرتے ہو؟ تو مظلوم کربلا فرماتے کہ ہاں، اس سے مراد میں اپنے آپ کو مراد لیتا ہوں۔ کیا میں باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے اور نفس و شخصیت کے لحاظ سے کیا میں یزید سے افضل نہیں ہوں؟ تو یہ لعین کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ اے حسین ابن علی واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کے لحاظ سے آپ کی ماں یزید کی ماں سے کئی گنا بہتر ہے۔ اگر قریش میں حتیٰ کہ کوئی اور شخصیت نہ بھی ہوتی، صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی، تو یہ قریش والوں کے لیے بہت ہی فضیلت کے حامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اما باپ کے اعتبار سے، کہتا ہے کہ اما باپ کے اعتبار سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد محترم امیر المومنین مجھ سے افضل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے امت محمدی کا خلیفہ بنایا، جبکہ آپ کا جو باپ ہے وہ امت محمدی کا خلیفہ نہیں ہے۔ تو اب عبداللہ حسین فرماتے ہیں کہ تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، کیا شراب پینے والا، لہو لہب میں اپنی زندگی گزارنے والا کیا مجھ سے افضل اور بہتر ہو سکتا ہے؟ خیر یہ ایک طویل خطبہ ہے۔ تو چونکہ معاویہ بہت تیز تھا، اس نے کہا کہ حسین آپ شب و شتم نہ کریں یزید کے لیے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اندازہ کریں، مسجد نبوی ہے، مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام کے خلاف معاویہ اس طریقے سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اور یزید کو مظلوم کربلا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتا ہے اور کہتا کہ خدا کی قسم کہ امت محمدی میں یزید سے بڑھ کر کوئی انسان، کوئی فرد نہیں ہے۔ لیکن لوگ سنتے ہیں، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب اس معاشرے کی کیا حالت ہو کہ جس معاشرے کی یہ حالت ہے کہ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین اس مسجد میں بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اسلام سے آگاہ کیا کرتے تھے، اس مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اسلام سے آگاہ کیا، لیکن چند سالوں کے اندر امت کی یہ حالت ہو گئی، معاشرے کی یہ حالت ہو گئی۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیوں مظلوم کربلا نے مدینے سے نکلتے وقت مدینہ والوں کو جمع کر کے اپنی تحریک کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ بعض علماء فرماتے کہ چونکہ سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا مدینہ والوں کی حالات کے بارے میں، لہٰذا سید الشہداء علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہیں، لیکن مدینہ والوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ پھر آپ مکہ میں دیکھیں کہ مظلوم کربلا 3 شعبان المعظم کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک، یعنی 4 مہینے 5 دن یا 6 دن، بعض وقت 4 مہینے سے زیادہ عرصہ مظلوم کربلا نے مکہ میں گزارا، اور اس عرصے میں مظلوم کربلا خطبہ دیتے رہے، لوگوں کو پیغام دیتے رہے، لیکن کتنے لوگوں نے مظلوم کربلا کی آواز پر لبیک کہا؟ آپ شہدائے کربلا کے لسٹ میں دیکھیں کہ اس لسٹ میں مکہ والے کتنے ہیں اور مدینہ والے کتنے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرزمین
جو وحی کی سرزمین تھی، چاہے وہ مدینہ ہو چاہے وہ مکہ ہو، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، اصحاب رسول موجود ہیں، علماء موجود ہیں. ان لوگوں نے خود مظلوم کربلا سید الشہداء کے بارے میں پیغمبر اسلام کے ارشادات اپنے کانوں سے انہوں نے سنے تھے. لیکن کہاں گئے وہ لوگ؟ کیوں کسی نے معاویہ کو ٹوک کر یہ نہیں کہا کہ معاویہ تم یزید کو ابا عبداللہ الحسین کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو، ابا عبداللہ الحسین سے یزید پلید کو تم مقدم کرتے ہو، جبکہ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے رحمت للعالمین سواری ہوتے تھے. مظلوم کربلا وہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے پشت پر سوار ہوتے تھے، جب پیغمبر اسلام نماز میں ہوتے تھے، تو جب تک مظلوم کربلا پشت سے نہیں اترتے تھے پیغمبر اسلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. لیکن کسی نے ٹوکا نہیں، کسی نے روکا نہیں. تب تو بنی امیہ والوں کو موقع ملا، اور ایک حاکم، وہ بھی کسی علاقے کا گورنر تھا. ایک الگ تاریخ ہے. معاویہ کسی شام کا ایک والی تھا، عام والی، جس طریقے سے بصرہ اور دیگر علاقوں کے عام والی ہوتے ہیں. اس قدر اس کو جرأت ہو گئی کہ ایک عام والی نے پورے مملکت اسلامی پر قبضہ کیا. نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے قبضہ کیا، بلکہ دینی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیا، جس کے نتیجے میں حالت یہاں تک پہنچی کہ اس کے بعد اس کا بیٹا یزید اور پلید جیسا انسان مسلمانوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. اور اس لیے مظلوم کربلا نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بنی امیہ کو میرے منبر پر چڑھنے نہیں دینا. لیکن امت مسلمہ نے کوتاہی سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ لوگ تم لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. بارے دیگر صلوات. بس عزیزان اکرام قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مظلوم کربلا نے جو مینا میں خطبہ دیا، جس میں علماء سے مظلوم کربلا مخاطب ہو گئے، کہا کہ یہ تم لوگوں کی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے معاویہ جیسا لعین برسر اقتدار آ کر امت مسلمہ کے تمام اقدار اسلامی کو ٹھیس پہنچا، ان کو نقصان پہنچایا. اور اسی طریقے سے مدینے میں ہم دیکھتے ہیں تو مدینے میں بھی چاہے علماء ہوں چاہے دوسرے مسئولین ہوں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام کو یہ قربانی دینی پڑی. جس طرح شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب مظلوم کربلا کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چونکہ خطبے دیتے رہے، 58 ہجری سے خطبے دیتے رہے، مکہ میں خطبے دیتے رہے، مدینہ میں خطبے دیتے رہے، لیکن مظلوم کربلا کے خطبات لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہو گئے. تو اب مظلوم کربلا نے خون کے ذریعے سے ہی، اپنی اولاد کے خون کے ذریعے سے اور اپنے خون کے ذریعے سے مری ہوئی امت کو زندہ کرنے کے لیے کربلا کا رخ کیا. اور ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ وہ حسین جو پشت پیغمبر اسلام پر سوار ہوتے تھے، وہ حسین کہ جب مدینے میں مظلوم کربلا کی آواز میں کوئی بچہ روتا تھا تو مظلوم کربلا ان کے گھر کے دروازے پر جا کر دستک دے کر کہتے تھے کہ اے صاحب خانہ، اس بچے کو مت رلانا، اس بچے کی آواز میرے حسین کی آواز کی طرح ہے. لیکن وہی حسین ہم دیکھتے ہیں کہ 10 تاریخ سے محرم کی 13 تاریخ تک بے گور و کفن کربلا کی سرزمین میں ان کا لاشا پڑی ہوئی ہے.
لیکن کوئی دفنانے والا موجود نہیں ہے۔ عزاداران سید الشہداء، معلوم نہیں سید الساجدین پر کیا گزری ہوئی ہوگی۔ ایک بیٹے کے لیے بہت مشکل گزرتا ہے کہ ان کا باپ کا لاش اس کے سامنے ہو لیکن وہ دفنا نہ سکے۔ روایت میں ہے کہ جب اسیران کربلا کو مقتل سے گزارا گیا، اور اسیران کربلا نے جب شہدائے کربلا کو دیکھا تو اپنے آپ کو گوڑوں سے گرایا۔ ایک مرتبہ جب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سید الساجدین کی طرف نظر کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سید الساجدین کے چہرے کا رنگ تغیر و تبدیل ہو چکا ہے۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا آواز دیتی ہے، بیٹا سجاد پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ اگرچہ آپ کے والد محترم کا سر مبارک جسم اطہر پر موجود نہیں ہے، اگرچہ آپ کے والد محترم کا لاش مبارک پامال ہو چکا ہے، اگرچہ آپ کے والد محترم کے جسم مبارک میں کئی تیر پیوستہ ہو چکے ہیں، لیکن اے زین العابدین، میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسی سرزمین میں دنیا کے کونے کونے سے زائرین حسین آئیں گے اور زائرین حسین آ کر زیارت کریں گے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آپ کو معلوم ہے کہ 13 محرم تک شہدائے کربلا کے لاشیں سرزمین کربلا میں پڑی رہی، کسی نے نہیں دفنایا۔ 13 محرم کے بعد روایت میں ہے کہ بنی اسد کی خواتین نہر فرات آ گئی پانی لینے کے لیے۔ جب ان خواتین نے دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بنی ہاشم کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مظلوم کربلا کا لاشا پڑا ہوا ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، قمر بنی ہاشم کا لاشا پڑا ہوا ہے، جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے؟ بنی امیہ نے اپنے لاشوں کو دفنایا ہے، اما اس وقت مظلوم کربلا کے جو لاشا ہے اور ان کے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ پس عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، بنی اسد والے دفنانا چاہتے ہیں لیکن لاشوں کو پہچانا نہیں۔ اب جب لاشوں کو پہچانا نہیں، اس کے بعد روایت میں ہے کہ ایک گھوڑا سواری کو دیکھا جو دور سے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے کہا کہ اے مسافر کہاں سے آئے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ مظلوم کربلا اور ان کے اصحاب کو دفنائیں لیکن ہم نہیں پہچان سکتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد امام زین العابدین مظلوم کربلا کے لاش مبارک کے قریب آئے۔ روایت میں کہ قریب آ کر زین العابدین نے اپنے رخسار کو مظلوم کربلا کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر کہا، بابا زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بابا میں مجبور تھا، اگر مجبور نہ ہوتا تو آپ خاک کربلا میں اس طریقے سے نہ رہتے۔ امام زین العابدین نے اشارہ کیا لوگوں کو کہ یہاں پر قبر کو تیار کرو۔ لوگوں نے جب قبر کو تیار کیا، دیکھا تو قبر تیار تھی۔ اس کے بعد زین العابدین نے بابا کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد اپنی انگلی سے مٹی کے اوپر قبر کے اوپر لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا وغریبا۔ اور اس لکھنے کے بعد لوگوں نے کہا، اے زین العابدین، قمر بنی ہاشم کا لاشا بھی ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، اس میں بھی آپ ہماری مدد کریں۔ اب زین العابدین قمر بنی ہاشم کے پاس آتے ہیں، ان کے لاش مبارک کے قریب آتے ہیں۔ قریب آ کر جناب زین العابدین قمر بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ تو کربلا میں سوئے ہوئے ہیں، اما اے میرے چاچا، اس وقت تو کوفہ کے زندان میں شہزادیاں مشکلات سے گزر رہی